شہری سندھ کا خاص طور پر اور پورے سندھ کا عام طور پر اب اس کا کوئی حل نکالنا ہوگا, کوئی راستہ نکالنا ہوگا. لاوا پک رہا ہے, لاوا پھٹے گا, اور خدا کی قسم اتنی بڑی تحریک عوامی چلے گی, اتنی بڑی موبلائزیشن ہوگی, اور یہ سب موبلائزیشن جا کر بیٹھے گی وزیر اعلیٰ ہاؤس پر دھرنا ہوگا. میں تاجروں سے کہتا ہوں کہ بھائی تیاری کرو, میں تمہارے ساتھ ہوں, گرفتاریاں دینی ہے دیں گے. گرفتاریوں سے جو لوگ ڈرے ہیں وہ وزارتیں رکھیں, سنبھالیں, جنہوں نے وزارتیں لی وفاق میں. وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ میں حق میں نہیں ہوں, لاک ڈاؤن ہوا. ابے تم وزیر اعظم ہو ملک کے یار, تمہاری ناک کے نیچے اگر ایک صوبائی حکومت ایسا لاک ڈاؤن, متعصبانہ لاک ڈاؤن, غیر منصفانہ لاک ڈاؤن, زبردستی کا لاک ڈاؤن, کسی زندگی کے شعبے کے لوگوں سے کوئی تجویز صلاح مشورہ نہیں, اور پھر ان کو کوئی اسٹیمولس پیکج, کمپنسیشن پیکج نہیں. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ شہری سندھ کے لوگوں کے حوالے کرو, کراچی والوں کے حوالے کرو, پٹے پر دو ہمیں, ہم چلا کر دکھائیں گے تمہیں. ٹیکس لیتے رہو, موٹر وہیکل ٹیکس لو, بلڈنگ کنٹرول کی, تم سب کچھ لو, لیکن اس کا نظم و نسق اور اس کو چلانے کا اختیار یہاں کے لوگوں کو دے دو. لگانا نہیں لگانا, ہم کاروبار بھی کھلا رکھیں گے, معیشت کا پہیہ بھی چلتا رہے گا, اور ایس او پیز پر بھی عمل درآمد کرا کے دکھائیں گے. لاک ڈاؤن ایس او پیز کے ساتھ ہونا چاہیے, کاروبار چلتا رہے, معیشت چلتی رہے. معیشت اور کاروبار کو روک کر آپ اپنی نااہلی, بدترین کارکردگی اور ناکامی کا ثبوت دیتے ہیں اور حکمرانی کا حق کھو دیتے ہیں, تو پھر بتا دیں, یا تو استعفیٰ دے دیں یا پھر ہم آ کر آپ سے آپ کی حکومت لے لیتے. ہمیں آتا ہے حکومت لینا, اور جو جہاں جس کا حق ہے اسے دینا, پھر ہم دیں گے. میری آفر کو قبول کر لیں. مراد علی شاہ, گولڈن اپرچونٹی ہے, ورنہ میں آگے حالات اچھے نہیں دیکھ رہا. آئینی طریقہ ہے آرٹیکل 149(4) میں, کیسے ہوگا؟ آئینی طریقہ ہے یہاں کا نظم و نسق, اور یہ ہم تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں, تمہاری مدد کے لیے بات کر رہے ہیں. ڈبل اسٹینڈرڈ جو پولیس اور انتظامیہ کر رہی ہے, اسسٹنٹ کمشنر کر رہے ہیں, جو لاک ڈاؤن میں سب کا کاروبار ٹھپ ہے, اگر کسی کا کاروبار چل رہا ہے تو وہ متعصب پولیس اور متعصب انتظامیہ کا کاروبار چل رہا ہے, وہ ترقی کر رہا ہے. اور جو کاروبار ہمارے لوگوں کے بیٹھ رہے ہیں, تو یہ جو افسران, اربوں پتی افسران ہیں, جو اربوں پتی حکومت سندھ کے اکابرین ہیں, جو وڈیرے ہیں اندرون سندھ کے, وہ کراچی کی ان مارکیٹوں کو, تجارتی مراکز کو خریدنے کی تیاری کر رہے ہیں. رفع عام میں دلہا اور اس کے والد کی ایف آئی آر کاٹ دی. بھائی کارڈ چھپ گئے تھے, لاک ڈاؤن کا کسی کو پتہ نہیں تھا, ہال میں نہیں کی شادی, اب چند مہمان بلا کے اپنے گھر اور گلی میں کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں بھائی؟ کتنی شادیاں منسوخ کریں گے آپ؟ کیا شادیوں کو روکا جا سکتا ہے کیا؟ ہے بھائی؟ بالکل نہیں. تو ان کے خلاف ایف آئی آر. اور پی ٹی آئی کے ایم این اے اسلم خان کے بیٹے کا ولیمہ خیابان شہر میں 500 لوگوں کو مدعو کیا گیا. پولیس نے وہاں جا کر صرف تنبیہ کر کے, خاموشی سے ذرا لائٹ کو کم کر کے پروگرام جاری رکھنے کا مشورہ دیا. پولیس کنسلٹیشن کر رہی ہے. بیٹی کا ولیمہ تھا, شادی تھی, جو بھی تھا نکاح, بیٹی کی شادی تھی. تو دوہرا معیار, ٹاڈا کتا ٹامی, پی ٹی آئی کا کتا ٹامی, کراچی والوں کا کتا کتا, یہ نہیں چلے گا. اسی طرح آپ دیکھ لیں جو بھی صورتحال ہے کاروبار کی بھی, کہ ابھی بھی کئی جگہ کھلا ہوا ہے کاروبار, چل رہا ہے, جہاں چلنا ہے وہاں چل رہا ہے. پوری دنیا اب لاک ڈاؤن اور معیشت, کووڈ اور معیشت کے بیچ میں ایک بیلنس اور ایک توازن اختیار کر رہی ہے, قائم کر رہی ہے. اور تم چوتھی لہر اور چوتھے لاک ڈاؤن, تمہارے پاس ایک ہی علاج ہے. یہ تم نے خود اپنا حق کے حکمرانی کھو دیا ہے. تمہیں اب سندھ میں حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. تم نے اپنے ہاتھوں سے بدترین حکمرانی اور اب زیرو
विजन का इजहार करके ये बता दिया है कि तुम लोगों की जानों से खेल रहे हो। मुल्क की मईशत, कराची की मईशत को तबाह करना, अरे भाई मुल्क की बका सलामती का सवाल है। अभी जो चौथा लॉकडाउन है ये बराह रास्त मुल्क की बका और सलामती के ऊपर हमला है। ये चौथा लॉकडाउन, ये जो चौथी लहर के बाद तुम्हारे पास इसके अलावा चारा नहीं है।